بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میرا نام مہتی بن آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل آلویز موٹیویٹڈ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو بہت اچھی ویڈیوز فراہم کی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ اپنے پاس دیکھ سکیں۔ تو گائز چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں جو آپ کو میسیج دینے والا ہوں وہ علم کے متعلق ہے۔ تو گائز شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے ایک بار علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے جو ہے رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے، یا اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ویئرز شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک حدیث کا مترجمہ پڑھ لیتے ہیں جو علم سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم مسلمان کا دوست ہے، عقل اس کی رہنمائی ہے اور عمل اس کی قیمت ہے۔ تو چلیے گائز آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے علم کے معنی۔ سب سے پہلے ہم علم کے معنی جانتے ہیں۔ علم کے معنی ہم ہے جاننا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان یہ علم کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنا نائب بنا دیا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی علم سے ریلیٹڈ تھی، جو کچھ اس طرح ہیں: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جس کا ترجمہ ہے اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں بتائی جن کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ قرآنی آیات ہے، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں یہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی ہدایت دی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو یہ ویورز یہ اس کا انٹروڈکشن ہو گیا ہے علم کا کہ علم کہتے کسے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں علم کی اہمیت کی طرف۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اسے علم کی وجہ سے باقی مخلوقات پر ترجیح حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اور علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ایک حدیث ابھی بتائی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جب کوئی بات فرض ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ہم کوئی بات کر سکیں، بس فرض ہو گئی ہے تو ہمیں وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ علم کی ضرورت ہمیں ہماری زندگی معاشرے میں ہے، بہت ہے علم کی ضرورت۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل علم ہی اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جسے علم ہوگا وہی وہ کام کر سکے گا، وہی اللہ کے احکام پر عمل کر سکے گا، لیکن اگر جسے علم نہیں ہوگا وہ بھٹکتا رہے گا اپنی زندگی میں، معاشرے میں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم جنت کی پھلواریوں سے فائدہ حاصل کرو۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی پھلواریاں علم کی مجلسیں ہیں۔ ایک اور جگہ پر
ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو دو مجلسیں لگی ہوئی تھی، ایک ذکر کی اور ایک علم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف فرمائی اور علم کی مجلس کو جوائن کر لیا، اس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن ان سیر نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم رکھنے والے اور جاہل یعنی علم نہ رکھنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب میں آپ کو کچھ علم کے فائدے یا علم کی ضرورتیں بتاؤں گا۔ تو علم کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا، بیان کروں گا۔ پہلا ہے اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ دوسرا، علم کی طلب عبادت ہے۔ تیسرا، اس میں مصروف رہنا تحقیق ہے۔ چوتھا، اس میں بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، سیکھو تو عبادت ہے۔ تنہائی کا ساتھی ہے اور بہترین ہم نشین ہے۔ اس کے یہ چند فوائد تھے۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے بارے میں بتاؤں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا کچھ اس طرح ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ نفع دینے والا علم دے۔ نفع دینے والا علم وہ ہوتا ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جائے، برائی سے دور کرے، اچھائی کی طرف لے کے جائے، برائی سے دور کرے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا جس سے آپ کو علم کی اہمیت اور واضح ہوگی، کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمان جنگ جیت گئے اور بہت سے قیدی آئے، مطلب بہت سے قیدی ہوئے کفار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پہ ان قیدیوں کو چھوڑا کہ تم ہر ایک قیدی 10 بچوں کو تعلیم دے گا تو وہ اس کو رہائی مل جائے گی۔ تو جس کے پاس علم نہیں تھا تو اسے جرمانہ دینا پڑا، اور جس کے پاس علم تھا اس نے 10 بچوں کو، مسلمان بچوں کو پڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہائی دے دی۔ اس واقعے سے ہمیں علم کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے۔ تو گائز، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں مہدی بن آصف اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔